نیکسٹ آخری سوال، یہ بھائی کو میں نے پچھلی بار سے وعدہ کیا تھا کہ پہلی ان کو لوں گا، لیکن ابھی میں ان کا نام دیکھا پھر سے وہی پرابلم، محمد غفران حنفی. آپ حنفی پہلے لکھ دیتے تو میں آپ کو لے لیتا، آپ کو حنفی دکھ ہی نہیں رہا تھا مجھے. جی آپ ابھی 6 منٹ بچی، 4 منٹ بچی ہے. تو آپ اگر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کفایت اللہ صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا زید بھائی. ٹھیک ہے، کیا کریے نا دو غفران سوال. بھائی، ابھی جی آپ ایک سوال لے لیجئے، پھر وقت اگر بچا تو ہم دیکھیں گے، لیکن مشکل لگ رہا ہے. ایک سوال ہو گیا، بڑی بات ہے آج. ہاں باقی صحیح نیکسٹ ہے ٹائم آپ صحیح. جی بتائیں. جی 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 جی. تو دو سوال تھے لیکن میں اس میں سے ایک ہی سوال کروں گا تقلید سے متعلق. تو میں چاہوں گا کہ اتباع اور اس میں تقلید کے متعلق نا، جی بتائیں. جی اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ جبکہ میں خود بھی حنفی ہوں اور میں تقلید بمانا اتباع کے کرتا ہوں. تو کیا وہ حکم جو آپ لوگ لگاتے ہیں وہ مجھ پر بھی لگے گا؟ میرا سوال پورا سن لیں آپ، پھر جواب دے دیں. جی یعنی قرآن کریم میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہ جو آیا اتباع یہاں پر شیطان کی بھی آئی ہے. تو شیطان کی اتباع ہمارے جو لوگ فرق بتاتے ہیں وہ دلیل کا بتاتے ہیں کہ اس میں دلیل ہوتی ہے اور تقلید میں دلیل نہیں ہوتی. یہاں اتباع میں کیا دلیل ہے؟ یہاں تو کوئی دلیل نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو آپ کی بات شیطان سمجھ کی گئے وہ لفظی طور اتباع پہ. سمجھ جی گیا سوال سمجھ گیا. دلائل دیے جی جاتے ہیں. جی سمجھ سوال گئے. سمجھ جی گیا، کوئی نیا اور سوال بھی نہیں ہے. مختلف مقامات پر ہے. جی جی وَإِذَا وہ قِيلَ اتباع لَهُمُ کے تعلق اتَّبِعُوا سے مَا ساری أَنزَلَ آیتیں اللَّهُ چھوڑیے. قَالُوا بَلْ جی نَتَّبِعُ. جی 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 وہ اتباع کے تعلق سے جو یہ ساری آیتیں سوال سب سمجھ چھوڑ گیا. دیجیے. ہم جی آپ کو مقلد بھی مان سکتے ہیں، آپ اتباع کا دعویٰ کرتے ہو تو متبع بھی مان سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن متبع کتاب و سنت نہیں مان سکتے آپ کو. ہاں آپ کتاب و بمانا سنت اتباع کے لیتا ہوں. اب میں نہیں بولوں گا. پھر زید بھائی ان کو ابھی خاموش کرو، مجھے بولنے دیں. ہاں کیسے جی کر شیخ دیں آپ گے؟ نہیں آپ صبر کے ساتھ جواب بتائیں شیخ جی بتائیے. ہاں ہاں. ابھی بیچ میں مت بولیے گا. آپ کی سن لیا نا، میں سمجھ بھی گیا، کیونکہ یہ سمجھ بھی نیا نہیں ہے بھائی، وہ آپ سے پہلے مطلب درجنوں لوگوں نے سوال کر لیا ہے. تو مسئلہ یہ نا، جو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم بھی متبع ہیں، ہم آپ کو متبع تو مان سکتے ہیں لیکن متبع کتاب و سنت نہیں مان سکتے نا. اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، شیطان کی آپ نے جو دلیل پیش کیا کہ شیطان کی اتباع کرنے والے، تو کرو نا بھائی. شیطان کی اتباع کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، ہم کو کیا پرابلم ہے. ہم جو ہے شیطان کی اتباع کو جائز نہیں کرا دیتے. اگر کوئی کہتا میں شیطان کی اتباع کرتا ہوں یا کوئی کہتا میں فلاں کی اتباع کرتا ہوں تو وہ کرے نا، وہ اس کو ہم کہاں اس کی منکر ہیں. اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ میں شیطان کی، فلاں آدمی شیطان کا متبع ہے اور واقعی اس کی اتباع کر رہا ہے، تو ہم کہاں اس کا انکار کرتے ہیں. یہاں مسئلہ اصل یہ تقلید اور اتباع کی جب بات ہوتی تو ہم جب اتباع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد اتباع کتاب و سنت ہے. ہماری مراد کیا ہے؟ اتباع رسول ہے. تو ہم جب اتباع کہتے ہیں تو ہماری مراد اتباع شیطان کی اتباع نہیں ہے، فلانے ڈھماکے کی اتباع نہیں ہے. ہماری مراد یہ کہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اور جس تقلید کا ہم رد کرتے ہیں نا، تو اس تقلید کا مطلب یہ ہے کہ تقلید میں آپ نے کسی ایک عالم کو یا ایک گروپ کو طے کر کے رکھا ہے. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ماننا ہے، یا ان کے اصولوں کو لیتے ہوئے، یا ان کے ارد گرد جو فقہ حنفی کا جو سرکل ہے، جو گروپ ہے، یہی کی ماننا ہے. تو یہ تقلید ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ اتباع اور تقلید کا فرق ہے. تقلید میں جو مرکز رہتا نا، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، وہ مرکز آپ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو بنا دیا یا کچھ حنفی علماء کو بنا دیا کہ بس یہی ہماری فقہ ہے، یہیں تک ہم کو پہنچنا ہے، یہاں ہماری ہو گیا منزل. ہوں گا تو میں مجھ سے تھوڑا ہمارا سن. وضاحت کرنے دیجیے مجھے. ہمارا کہنا یہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کسی امام تک ہے، کسی فقہ تک ہے، کسی کتاب کی ہے. ہماری منزل اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے رسول تک دلیل پہنچتی ہے، وہاں سے کوئی بات آتی ہے، وہ ہماری آخری منزل ہے. اس لیے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی اتباع کرتے ہیں، رسول کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث میں اس کا حکم ہے، اللہ کی اتباع کا، رسول کی اتباع کا حکم ہے. تقلید کا جو لفظ ہے وہ بھی آپ ان حضرات کا ہی ہے. ہمارا تقلید ہم نے لفظ نہیں متعین کیا ہے. تقلید کا جو لفظ ہے وہ بھی آپ کا ہے، تو یہ لفظ بھی تو آپ کا ہے. شابان صاحب مجھے بات کرنے دیں 2 تقلید کا منٹ، لفظ رکے نا. میں آپ کی بات ہم لوگ سنیں گے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے جو اتباع اور تقلید کا فرق آپ نے شیخ سے پوچھا، تو یہ تقلید کا لفظ بھی آپ کا ہے. آپ خود کہتے ہیں آپ مقلد ہیں، آپ تقلید کرتے ہیں. یہ ہم یہ الفاظ نہیں بولتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. تو یہ بھی پیش نظر رہے آپ کے. جی اور غفران بھائی آپ تقلید بتائیں. میں ہم جو فرق لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ آواز نہیں آئی تھی آپ اب ذرا، اگر کچھ آپ نے کہا تھا جب میوٹ تھے تو آپ ابھی جی بتائیں، پھر سے بولیے. بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقلید اور اتباع
میں کیا فرق ہے یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں، کس سے لیتے ہیں؟ قرآن کریم تو خود گواہی دے رہا ہے کہ اتباع شیطان کی بھی ہوتی ہے اور اتباع غلط لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ اتباع، میں جو تقلید کرتا ہوں، میں اتباع بمانت انہیں تقلید معنی اتباع کے لیتا ہوں، میں خود جو تقلید کرتا ہوں وہ اتباع کے معنی میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو تقلید کا معنی لیا اس میں کیا فرق ہے تقلید اور اتباع میں؟ کہاں سے آپ لیتے ہیں، کیا فرق کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں آپ بتائیے؟ ارے بھائی ہر قرآن میں ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فمن تبع جی، ہدایا، رسول کی تب اتباع، قرآن اتباع کی حدیث میں بات ہے نا وہ تو۔ قرآن، ہاں سنو نا، قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی تقلید جی کرو، رسول کی تقلید کرو، فلاں کی تقلید کرو؟ کہیں ہے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے کہیں تقلید کا لفظ ہے قرآن و حدیث میں؟ نہیں یا نہیں، صحابہ یہ اس لیے، ہاں وہ آپ میں میری بول رہا بات ہوں۔ سنو، ہم فرق کیوں کرتے ہیں؟ سنو جی نا، سن لیا ہم میں نے، سن لیا نا۔ ہم جیسے ہر معاملے میں قرآن و حدیث کو دلیل مانتے ہیں، صحابہ کرام جی کے منہج کو، فہم کو حجت مانتے ہیں، ابھی بات ہوئی حجت سلف کی، نہیں، تو ان صحیح دونوں بات میں ہے، میں وہ قرآن نہیں میں بتا رہا ہوں یا آپ کو، حدیث میں میں آپ کو کچھ یا صحابہ کرام کے فہم میں ہمیں تقلید کی تعبیر نہیں ملتی ہے کہ قرآن سوال کے یا معنی اشکال کو کو تھوڑا سا تقلید سمجھ کہا لیتے ہیں نا جائے تو یا حدیث۔ بہتر انداز میں جواب دیتے ہیں آپ۔ میں سمجھ گیا، آپ نہیں سنیے نا، سمجھے نا؟ میں سمجھا رہا ہوں نا، سنو نا، آپ جی گھما پھرا کے کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہاں، آپ جس کو اتباع سمجھ رہے ہو اسی کو ہم تقلید سمجھ رہے ہیں، یہ رانگ ہے، یہ رانگ ہے، یہ آپ کا رنگ فلسفہ میں اچھی طرح ثابت کریں سمجھتا ہوں۔ آپ۔ ہاں جی وہی دیکھو، اب سمجھ گیا نا، اب آپ کو یقین ہو نہیں کریں میں سمجھ گیا، کریں اب آپ کریں کو یقین ہو نا، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا۔ تو یہ پوائنٹ میرے بھائی کوئی نیا نہیں ہمارے لیے۔ اب جو جی آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یار یہ لوگ کاہل لفظوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ جس کو یہ اتباع بولتے ہیں اسی کو ہم نے تقلید کے لیے نام پہ قبول کر لیا، کیا دقت ہے؟ دقت یہ نہیں ہے نہیں، یہ نہیں ہم جب قبول کر لیا، نہیں، میں فرق چاہتا ہوں کہ آپ فرق بتائیں تقلید اور اتباع فرق میں وہی ہے، کیا فرق ہے اور بتا آپ نے کہاں سے فرق لیا ہے؟ بتا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ دیکھ صرف لفظ کا نہیں ہے جو کبھی ابھی میٹھا میٹھا دعویٰ کرتے، کچھ لوگ میٹھا میٹھا دعویٰ کر لیتے ہیں کہ بھائی یار یہ بلا وجہ کی لفظی بحث ہے، یہ جس کو تقلید کہتے ہیں وہی اتباع ہے۔ اگر واقعی اتنا آسان ہے تو چھوڑ دو نا اس کو، لفظ کو کیا اس کو گلے لگائے بیٹھے ہوئے ہو؟ اگر واقعی اتباع اور تقلید دونوں ایک ہی ہے تو تنازل اختیار کر دو، اس لفظ کو چھوڑ دو، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے جو ہے اس کو اپنے فقہی مذہب میں یا اس معاملے میں استعمال کیا، تو کیوں گلے لگائے پھرتے ہو؟ حقیقت میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اتباع ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اسی کے لیے اتباع استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ تو قرآن میں وہ بھی ہے نا کہ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم اس کی ملت کی جو ہے اتباع کرو۔ تو اب ہم کہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی روش پہ چلنے والے بھی متبع ہیں؟ نہیں بھائی، ہم جب اتباع کا لفظ استعمال اچھا کرتے ہیں تو اس ثناء سے علی صاحب، مراد، 2 منٹ۔ سنیے، ہم جب اتباع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی اتباع، رسول کی اتباع، فہم سلف کے مطابق۔ آپ جب تقلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو بھیا اس تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کیا جتنے مقلدین ہیں ان کے یہاں مطلب ہوتا ہے امام ابو حنیفہ، یہ چاروں میں سے کسی ایک کے فتاوا پہ رہنا ہے، یا گروپ کے فتاوا پہ رہنا ہے، یا اصولوں پہ رہنا ہے، یہی تقلید کا مطلب ہوتا ہے آپ کے۔ تقلید کے لفظ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ فرق ہے۔ حنفی میں جو آپ کو بتا رہا فقہا ہوں ہے وہ تو خود تقلید کے لفظ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں نہیں چھوڑ مقلد سکتے؟ مقابل مجتہد کے ہوتا ہے، یا تو آدمی مقلد ہوگا یا مجتہد ہوگا۔ آپ نے نو کتنے نو واضح انداز میں بتایا نا کہ اتباع جو ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کے دلائل پر ہوتی ہے، اجتہاد جو ہوتا ہے وہ واضح مسائل نہ ہونے پر ہوتا ہے۔ تو دیکھو، مجتہد اجتہاد کرتا ہے نہیں اور نہیں یہ مجتہد نہیں نہیں مقلد سمجھ گیا، مقابل ہے۔ ٹھیک ہے نہیں شیخ، میں چاہتا سمجھ ہوں گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو عام عوام کے لیے بھی یہ جو مسئلہ ہے کہ اصل پرابلم تقلید اور اتباع جو یہ بتا رہے سوال ان کا، اس میں کیا فرق ہے، آپ وہ واضح کر رہے تھے نا، تو اور اچھا لوگوں کے لیے واضح کر دیں انشاءاللہ۔ دیکھو ٹائم تو ختم ہو گیا، میں ان سے بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگلی اسٹریم میں آ جائیں، تو انشاءاللہ اس موضوع کو اور تھوڑا سا طول دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کنفیوژن ہے نا، حقیقت میں بہت سارے لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے۔ انہوں نے جو سوال اٹھایا نا کہ دو ہی کیٹیگری ہو سکتی ہے، یا تو میں نے مجتہد کی، کتاب اللہ سے دلیل پیش کی بھائی۔ بھائی آپ اب بات بڑھ جائے گی، ابھی آپ کیا کیجیے نہیں اگلی اسٹریم میں آئیے، مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے، ٹائم ختم ہو چکا بس۔ آپ ٹھیک ایسے مناظرہ کریں گے، بات تو اتنا ٹائم نہیں ہے نا، ابھی اسٹریم ختم ہو گئی نا، میں تو ٹائم دے رہا ہوں آپ کو، اگلی اسٹریم میں آؤ میرے بھائی، اگلی اسٹریم میں آؤ، انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر ممبئی میں ہو تو آپ آ جاؤ آفس میں، آپ سے بات کر لیں گے، آپ تھوڑا سا پڑھے لکھے لگ رہے ہو نہیں، تو میں اکولا مہاراشٹر سے ہوں۔ جی چلو ٹھیک ہے۔ تو تو غفرانی میری بھائی، بات سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت لوگوں کا نعرہ ہے کہ دو ہی کیٹیگری ہو سکتی ہے، مجتہد کی یا جو ہے مقلد کی۔ بھائی مجتہد بھی متبع ہوتا ہے، کیا مجتہد متبع نہیں ہوتا؟ مجتہد، کیا آپ کہتے ہیں کہ دو ہی کیٹیگری، یعنی متبع کوئی ہوتا ہی نہیں ہے؟ قرآن میں جو اتباع کا حکم ہے اس پہ کسی نے عمل ہی نہیں کیا، حدیث میں جو اتباع کا حکم ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا،
तो ये मुत्तबे यानी कोई कैटेगरी ही नहीं मुत्तबे, ये सिर्फ या तो मुस्तहिद होगा या जो है मुक़ल्लिद होगा। भाई मुस्तहिद भी इत्तिबा करता है, उसकी इत्तिबा में वो अपनी इत्तिबा में क्या करता है, उसका खुद का इज्तिहाद होता है। और एक आमी जो इत्तिबा करता है ना, उसकी इत्तिबा में अल्लाह उसके रसूल के हवाले से सवाल होता है, तो हम उसको भी मुत्तबे मानते हैं। एक जो आमी है ना, सवाल करके इत्तिबा करता है, उसको भी हम मुत्तबे मानते हैं। और एक जो मुस्तहिद है वो भी मुत्तबे। हमारे यहाँ दोनों मुत्तबे हैं, मुस्तहिद और आमी की कैटेगरी। हमारे यहाँ क्या है, मुस्तहिद की कैटेगरी एक मुस्तहिद है और एक आमी है, बल्कि 3 कैटेगरी है, मुस्तहिद है, तालिब इल्म है, आमी है। ये 3 कैटेगरी हम बनाते हैं, मुजतहिद, तालिब इल्म, आमी। और ये तीनों मुत्तबे हैं, ये तीनों के तीनों। हमारा मुस्तहिद भी मुत्तबे, हमारा तालिब इल्म भी मुत्तबे, हमारा आमी भी मुत्तबे। और ये जो आप लोगों ने जो कैटेगरी बना के रखी है ना कि क्या कहते हैं, या तो मुस्तहिद होगा और या मुक़ल्लिद होगा, तो इसका ये आपके घर के लिए है। और आप इत्मीनान रखें, इस हम जो है इस जाल में नहीं आने वाले। आप ये सोचते कि इनके भाई ये तीसरी कैटेगरी कहाँ से लाएंगे। भाई हम सबको, हमारे पास जो 3 कैटेगरी, हम सबको मुत्तबे मानते हैं, क्योंकि यही हुक्म है कुरान हदीस का। तो हमारा मुस्तहिद भी मुत्तबे है, हमारा तालिब इल्म भी मुत्तबे है, हमारा आलिम भी मुत्तबे है। और मुक़ल्लिद को भी मुत्तबे मान लीजिए ना, आपका मुस्तहिद भी मुक़ल्लिद है, आपका तालिब इल्म भी मुक़ल्लिद है, आपका